والے ہمارے پاس فرسٹ چیپٹر آپ دیکھیں گے دا لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ. دا لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ پیج نمبر 2 چیپٹر کی طرف آتے ہیں. اچھا آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر آپ کو انڈر لائن ورڈس نظر آ رہے ہوں گے جو کہ مے بی کہ تھوڑے سے آپ کو مشکل لگے. آپ کو اسی طریقے سے انڈر لائن کر کے اور آپ نے انہی کے برابر میں میننگس کو بھی لکھنا ہے تاکہ جب آپ خود سے ریڈنگ کریں تو آپ کو ریڈنگ آئے. تو یہاں پہ آپ کی ہیلپ کے لیے میں نے میننگس نکالیں کہ جو کہ آپ کو ہیلپ کریں گے اور یہیں سے دیکھ کے آپ کو اپنی بکس میں میننگ لکھنا ہے. دا لاسٹ سرمن خطبے کو کہا جاتا ہے، تقریر، خطبہ. اچھا ہمارے پیارے نبی کا آخری خطبہ، اچھا یہ آخری خطبہ کون سا ہے؟ جو کہ انہوں نے آخری حج کے موقع پہ، جسے حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، اس موقع پہ دیا. اچھا ہم ریڈنگ بھی کرتے جاتے ہیں اور ساتھ میں ہم میننگس کو بھی دیکھتے ہیں. حضرت محمد پیس بی اپون ہم The Prophet of Islam was born in 571 AD at Makkah. He belonged to the noble family of Quraysh. A holy prophet, peace be upon him, is last of prophets. اچھا اب میں اگر بریف سائن کا ڈسکرپشن دیتی جاتی ہوں. اوکے ہمارے پیارے نبی جو ہے آپ کو پتہ ہے 571 AD مکہ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا تعلق قریش کے بہت معزز گھرانے سے تھا. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمام نبیوں میں سے آخری نبی تھے. اچھا قریش یوز ٹو ورشپ آئیڈلس، کیا کیا کرتے تھے؟ یوز ٹو کا میننگ دیکھیں، قریش جو ہے وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اینڈ ڈڈ ناٹ بلیو ان ون گاڈ، اور ایک خدا پر یقین نہیں رکھتے تھے. حضرت محمد پیس بی اپون ہم آسکڈ قریش ناٹ ٹو ورشپ دی فالس گاڈ، اور ہمارے پیارے نبی نے قریش کو اس وقت کیا کہا کہ وہ جھوٹے خداؤں کی عبادت مت کریں. ہی ٹولڈ دیم دیٹ، اچھا اور ان کو مزید کیا بتایا؟ ہی واز اے پروفٹ آف گاڈ اینڈ آسکڈ دیم ٹو ورشپ دی ون اینڈ اونلی گاڈ، اونلی ٹرو گاڈ. اور ساتھ میں ان کو بتایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور ساتھ میں انہیں کیا حکم دیا کہ وہ عبادت کریں، صرف ایک اور واحد سچے خدا کی عبادت کریں. موسٹ آف دیم ریفیوز ٹو ایکسیپٹ اسلام، زیادہ تر نے کیا کیا؟ اسلام کو ہی قبول کرنے سے انکار کر دیا. They thought that by preaching Islam he was against gods and their ancestors. اچھا اب وہ کیا سوچا کرتے تھے مشرکین؟ وہ یہ سوچا کرتے تھے کہ ہمارے پیارے نبی ان کے خداؤں کے اگینسٹ ہو رہے ہیں، تو اس طریقے سے وہ ان کے آباء و اجداد ان کے خداؤں کے خلاف ہو گئے. They opposed this new faith. یہاں پہ فیتھ ایمان، لیکن یہاں پہ فیتھ جو ہے دین مذہب کے سینس میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن ہم فیتھ کا ورڈ جو ہے ایمان کے سینس میں بھی یوز کر سکتے ہیں. اب مشرکین جو مکہ تھے، ٹھیک ہے، قریش یعنی کافر جو تھے، کفار جو تھے، انہوں نے مخالفت کرنا شروع کر دی. کس کی؟ نئے مذہب کی. اور ان کی بٹر اپوزیشن مخالفت کے سینس میں ورڈ یوز ہوتا ہے. ان کی جو شدید تلخ قسم کی جو دشمنی تھی، کاز اے پروفٹ پیس بی اپون ہم مچ اگونی. اچھا اگونی اذیت کے سینس میں، یہ والا آپ کو ورڈ نظر آ رہا ہوگا. اب ان کی جو تلخ دشمنی تھی اسلام کے ساتھ میں، اس نے کیا کیا؟ اس کی وجہ سے ہمارے پیارے نبی کو بہت اذیتیں ملی اور مشکلات، یعنی وہ مشکلات کا شکار بھی ہوئے. Their opposition to Islam became so fierce and terrible. ان کی اسلام سے دشمنی اتنی شدید اور خوفناک تھی that he had to ask believers to migrate to مدینہ، کہ انہیں مومنین کو یا اپنے ماننے والوں کو، کنہیں؟ ہمارے پیارے نبی کو. ہی کا جو پروناؤن استعمال ہو رہا ہے یہ ہمارے ہولی پروفٹ کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ انہیں کہنا پڑا کہ وہ مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں. اور یہ کون سا سال تھا؟ 622 AD. اچھا AD شارٹ فارم ہوتی ہے
اچھا اینو ڈومینو کہلاتی ہے، اینو ڈومینو دا پروفٹ پیس بی اپون ہم. اچھا اب انہوں نے کیا کیا، ہمارے پیارے نبی نے کیا کیا، انہوں نے اپنے ہمراہ جو ان کے ماننے والے، ان کے وفادار جو ساتھی تھے، ٹھیک ہے، کون، حضرت ابو بکر، ان کو لیے ساتھ میں اور مدینے کی طرف ہجرت کر گئے. اور یہ والا ایونٹ کیا کہلاتا ہے، یہ والا تاریخ میں ایونٹ ہجرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اسی سے ہی اسلامی جو یعنی کیلنڈر کا آغاز ہوا، ہجرہ. کیونکہ ہم جتنی بھی یعنی اپنے مذہب اسلام کے حوالے سے جتنے بھی ایونٹس بتاتے ہیں تو وہ ہجرہ کے حساب سے بتاتے ہیں کہ ہولی پروفٹ نے جس سال ہجرت کی اس کے نسبت سے بتاتے ہیں. ان مدینہ، اچھا اب ہولی پروفٹ جو ہجرت کر گئے، اور پھر اس کے بعد میں کیا ہوا، مدینے میں انہوں نے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی. اچھا اسلامی معاشرے کی بنیاد کس پہ رکھی، 3 اصولوں کے اوپر رکھی، ٹھیک ہے. وہ 3 اصول کون سے تھے، سب سے پہلا، اچھا اب وہ 3 اصول کون سے تھے، سب سے پہلا اصول تھا کہ تمام طاقت جو ہے خدا سے تعلق رکھتی ہے، یعنی اللہ کے پاس ساری طاقت ہے. آل پاور بلانگس ٹو گاڈ، یہ پہلا پوائنٹ، یعنی اسلامی معاشرے کی بنیاد کا پہلا اصول. پھر دوسرا اصول کیا، ہمارے پیارے نبی اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے، محمد پیس بی اپون ہم از ہز پروفٹ، یعنی ہمارے پیارے نبی جو ہیں اللہ کے نبی ہیں. جو ہز کا ورڈ ہے یہ اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، گاڈ کے لیے. اور تھرڈ پرنسپل کیا تھا اسلامی معاشرے کا، وہ تیسرا اصول یہ تھا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، یعنی ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اور مسلمس آر بردرز ٹو ون another، ٹھیک ہے، تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں. اچھا اب دیکھتے ہیں آگے. اب رحمت للعالمین بن کر آئے تھے ہمارے ہولی پروفٹ، ٹھیک ہے، تو ہر کسی کو ان کا رتبہ دیا. تو اس نے سب سے ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ عورتوں کے بھی حوالے سے آتا ہے کہ اسلام سے پہلے عورت کو وہ مقام حاصل نہیں تھا جو کہ اسلام کے آنے کے بعد، ہمارے پیارے نبی کے آنے کے بعد ان کو حاصل ہوا. اچھا اب ساتھ میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے عورت کو اس کے مقام سے اٹھایا، ٹھیک ہے، اور انہیں اچھا چیٹل مال و متاع کے سینس میں یہ والا ورڈ یوز ہوتا ہے. اب دیکھیں گے میننگس کے اوپر تھوڑا سا دیکھیں، ٹھیک ہے. پہلے عورت کو جائیداد کا حق حاصل نہیں ہوتا تھا تو انہوں نے عورت کے رتبے کو بھی بلند کیا اور انہیں مردوں کے برابر میں چیٹل ٹو کمپلیٹ لیگل ایکویلٹی ود مین، یعنی مردوں کے برابر میں انہیں جائیداد میں حصہ یعنی اس کا بھی حق دیا. He made people to live with faith. اچھا اب انہوں نے یعنی لوگوں کو یعنی ایمان کے ساتھ میں، وفاداری، سنسیئرٹی کے ساتھ میں اور ایمانداری کے ساتھ میں جو ہے رہنے کو کہا. اینڈ فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری میڈ یونیورسل بردرہڈ، اور پہلی مرتبہ تاریخ میں عالمی بھائی چارہ قائم ہوا، ٹھیک ہے. عالمی بھائی چارہ کس سینس میں قائم ہوا، عالمی بھائی چارہ اس سینس میں قائم ہوا کہ تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی کہا. اور آبویسلی کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا کس طریقے سے خیال رکھتا ہے کہ اس کی تکلیف بھی اسے محسوس ہوتی ہے، تو اس سینس میں یعنی عالمی بھائی چارے کو قائم کیا. میننگ دیکھ سکتے ہیں آپ مزید. اچھا اب عالمی بھائی چارہ قائم بھی کیا اور اس کے علاوہ فیکٹ اینڈ پرنسپل آف کامن لا، یعنی اسے بالکل ایک عام اصول کا ایک یعنی فیکٹ بنا دیا، حقائق بنا دیے. اچھا ہز سپورٹ اینڈ گائیڈ ان آل دیٹ ورک واز قرآن. اچھا اب جتنی بھی انہوں نے رہنمائی حاصل کی، مدد لی، وہ ساری کہاں سے لی، قرآن سے لی. ان دا 10th year of ہجرہ، اور جو ہجرت کا جو 10واں سال تھا، یعنی جس سال انہوں نے ہجرت کی تھی اس کے 10 سال کے بعد میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والے فالوورز یعنی اپنے ساتھیوں کی ہمراہ حج کرنے مکہ گئے. اچھا
اس وقت مکہ سے یعنی 10 سال پہلے وہ مکہ سے انہوں نے ہجرت کی تھی مدینہ، اور ہمارے یعنی حج مکہ میں ادا کیا جاتا ہے، تو وہ حج کرنے کے لیے مکہ گئے۔ اچھا، اب اس تاریخی موقع پہ on this historic occasion he addressed a very large gathering of Muslims on Mount Arafat، یعنی انہوں نے ماؤنٹ عرفات یعنی عرفات کے پہاڑ پر چڑھ کر انہوں نے ایک خطبہ دیا، اور یہ جو خطبہ تھا ان کا آخری حج کا خطبہ ثابت ہوا، اور اس میں انہوں نے پھر اسلام کا پیغام دہرایا۔ اسلام کا پیغام کس طریقے سے اب دیکھیں گے۔ اب کیا اسلام کا پیغام کہ there is no God except Allah, He is the only God, none shares His authority and power, He fulfilled His promise and helped His prophet against the forces of evil۔ یہ اسلام کا پیغام۔ اچھا، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور کوئی بھی وہ واحد خدا ہے، اور اس کی حاکمیت اور طاقت کو کوئی بھی شراکت دار نہیں ہے، اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا اور اپنے نبی کی مدد کی، یعنی شیطانی قوتوں کے خلاف۔ اچھا، ساتھ میں انہوں نے جو خطبہ دیا اس کے مزید پوائنٹس ہمارے پاس ہیں یہ سامنے بک پہ۔ اچھا، اب انہوں نے مزید کیا فرمایا؟ او پیپل لسن ٹو می کیئرفلی، لوگوں میری بات غور سے سنو، ہمیں دوبارہ یہ موقع حاصل نہیں ہو سکے گا کہ ہم اس طریقے سے آج کی طرح جو ہے جمع ہوں۔ انہوں نے قرآن سے بھی حوالہ دیا ایک آیت کا، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے انسان، وی کریٹڈ یو فرام میل اینڈ فیمیل اینڈ میڈ یو انٹو ٹرائبس اینڈ نیشنز سو ایز ٹو بی نون ون فرام این ادر۔ اچھا، ساتھ میں کیا فرمایا کہ یعنی انسانوں سے کہ ہم نے یعنی اللہ نے مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی انسانوں کو مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے تاکہ تم قبیلوں میں اور قوموں میں ایک دوسرے سے الگ پہچانے جا سکو، اور خدا کی نظر میں the most righteous is most honorable among you، خدا کی نظر میں وہی متقی اور پرہیزگار ہے جو کہ تم میں سب سے زیادہ یعنی پرہیزگار ہے یا متقی ہے۔ In the light of this verse اور اس آیت کی روشنی میں no Arab is superior to non Arab۔ پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ عربی اجمی پہ بہت زیادہ فوقیت رکھتے تھے، ٹھیک ہے، عرب کو بہت زیادہ سپیریئر سمجھا جاتا تھا، اور جو نان عرب سے ان کو بہت حقیر جانا جاتا تھا، یعنی کوئی بھی عربی جو کسی اجمی پہ فوقیت نہیں رکھتا ہے، یہ برتری نہیں رکھتا ہے۔ nor is a white man in any way better than a black man، اور نہ ہی کوئی کالا کسی گورے کے اوپر فوقیت یعنی اس سے بہتر ہے۔ only the goodness of person makes him superior to others، جو انسان کی اچھائی ہے وہی اسے دوسروں سے بہتر بناتی ہے، یعنی تقویٰ کی بنیاد پر۔ the whole of humanity is of offspring of Adam، اور جتنی بھی انسانیت ہے یعنی جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ and Adam was created from dust، اور آدم کو کس سے بنایا گیا؟ مٹی سے بنایا گیا۔ I therefore crush under my feet all false claims to the greatness and superiority founded on blood or wealth۔ اچھا، ساتھ میں ہمارے پیارے نبی نے، آپ اس میں دیکھیں گے کہ آئی کا پروناؤن استعمال ہو رہا ہے، یعنی فرسٹ پرسن میں ہمارے پیارے نبی کی پوری اسپیچ یعنی ان کے ورڈز ہیں، اور ہمارے پیارے نبی یہاں پہ مزید کیا فرما رہے ہیں کہ میں تمام بڑائی کے دعووں کو اپنے قدموں تلے کھسلتا ہوں، جو کس کے اوپر قائم ہے؟ یعنی بڑائی پر اور برتری پہ قائم ہے، اور یعنی بڑائی اور برتری کے تمام دعووں کو اپنے قدموں تلے رونتا ہوں، جو کہ یعنی نسل پہ اور یعنی دولت پہ قائم ہے، یعنی خون نسل کے سینس میں یہاں پہ یوز ہو رہا ہے کہ جو بہت اعلیٰ قبیلوں میں پیدا ہونے والے لوگوں کو ہی برتر سمجھا جاتا تھا اور باقیوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، ساتھ میں مزید انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے مزید فرمایا اے لوگو a Muslim is another Muslim's brother۔ پھر دوبارہ سے وہی اسلامک پرنسپل، سوسائٹی کا جو پرنسپل 3rd نمبر والا وہ پھر ریپیٹ ہوا کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں،
یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی اور تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں. اچھا اب نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں اور اسے سم اپ کرتے ہیں. اور مزید انہوں نے کیا کہا کہ اچھا ساتھ میں انہوں نے ہماری گائیڈنس کے لیے کیا چھوڑا. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کا پیغام دے رہا ہوں اور آپ کے بیچ میں ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں وچ ول گائیڈ یو، جو کہ آپ کی رہنمائی کرے گی، اور اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی غلط راستے پہ نہیں چلیں گے یا غلط نہیں جائیں گے. اور وہ کیا ہے، کیا چیز چھوڑ جا رہے ہیں جو کہ ہمیں گائیڈ کرتی رہے گی؟ وہ ہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب ہولی قرآن. اچھا اگرچہ کہ ہمارے پیارے نبی ہمارے ساتھ میں نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس قرآن پاک ہے جو کہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کی یعنی ڈیلی ریڈنگ کرنا چاہیے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں قرآن میں سکھایا کیا جا رہا ہے. اگر ہم اپنی عادت بنا دیں گے اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی، تو ہم عنقریب اپنی جو پچھلی ہماری جو عظمت تھی دنیا میں، یعنی مسلمان کتنے بڑھتر کاؤنٹ ہوتے تھے، مسلمان کتنے بہترین کاؤنٹ ہوتے تھے، وہ سب پالیں گے. اچھا تھوڑا سا میں سم اپ کرتی ہوں. اچھا اس چیپٹر میں ہم نے کیا کیا پوائنٹس پڑھے. سب سے پہلے تو ہم نے ہولی پروفٹ کے بارے میں بتایا کہ جب انہوں نے اسلام کی تعلیمات کا آغاز کیا تو کس طریقے سے ان کے سب دشمن بن گئے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پھر سامی معاشرے کی، یعنی کیوں انہیں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیوں کرنا پڑی، کہ ان کے لیے رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا. ان کو اذیتیں یعنی قریش نے وہاں کے مقامی جو لوگ تھے انہوں نے دینا شروع کر دی تھی. تو اس کے بعد میں انہوں نے پھر ہجرت کی 622 AD میں. پھر اچھا جیسے ہی وہ مکہ پہنچے عالمی بھائی چارہ بھی قائم ہوا اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی بن گیا. اچھا اور ساتھ میں اس کے علاوہ کیا ہوا کہ ہمارے پیارے نبی نے تین اصول تھے جس پہ اسلامی معاشرے کی بنیاد کی. پہلا اصول تھا اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تمام طاقت جو ہے وہ اللہ سے ہی تعلق رکھتی ہے. اور دوسرا ہمارے پیارے نبی اللہ کے رسول ہیں. اور تیسرا پوائنٹ تھا تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں. ٹھیک ہے، یہ اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی. اور مزید بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں ہمارے پاس. اچھا اب تاریخ میں پہلی مرتبہ اسلامی بھائی چارہ قائم ہوا. اچھا اور اس تاریخی موقع پہ انہوں نے خطبہ دیا اور ساتھ میں اس میں بالکل کلیئرلی یہ واضح کیا کہ اللہ کے سوا کوئی نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ بھی کلیئر کیا. اور ساتھ میں پھر انہوں نے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ نے انسان کو یعنی مرد عورت سے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، اور انہیں مختلف قبیلوں میں، تاکہ وہ مختلف قبیلوں میں اور قوموں میں جانے کے نام سے پہچانے جا سکیں. ٹھیک ہے، اور کوئی بھی کسی سے برتر نہیں ہے. برتری کس لحاظ سے ہوتی ہے انسان کی؟ یعنی خون دولت کے اوپر نہیں ہوتی، نسل سے انسان کی برتری نہیں ہوتی. برتری کس حساب سے ہوتی ہے انسان کی؟ کہ وہ کتنا متقی اور پرہیزگار ہے، کتنا اس میں اچھائی ہے، بڑائی ہے. ٹھیک ہے، اس حساب سے انسان کی برتری ہوتی ہے، نہ کہ کوئی عربی کسی سے بہتر نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی جو کالا ہے کسی سے کمتر ہو سکتا ہے. اچھا ساتھ میں ہمارے پاس قرآن پاک ہماری گائیڈنس کے لیے ہمارے پیارے نبی نے چھوڑا تاکہ وہ ہمیں تا حیات جو ہے گائیڈ کرتا رہے، ہماری رہنمائی کرتا رہے. ٹھیک ہے، اور ہمیں اس میں جو بھی ہمیں تعلیمات قرآن پاک میں دی گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں ان کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی پرانی جو مسلمانوں کی برتری تھی دنیا میں تو اسے پا سکیں. اس کی بک ایکسرسائز کو بھی اب جلدی سے دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ. اچھا یہاں پہ فرسٹ جو ایکسرسائز ہے وہ کمپریہنشن. اوکے فرسٹ والی کو چھوڑ دیں، کمپریہنشن کی طرف آئیں. یہ کچھ ورڈس ہیں، ٹھیک ہے، آپ انہیں سرچ کریں، ان کے میننگز کو دیکھیں کہ یہ کیا ہے. اچھا اس کے بعد میں آپ دیکھیں گے کمپریہنشن ہے. کمپریہنشن کو آپ کو یہ بک میں سے سرچ کر کے کرنا ہے. ماؤنٹ عرفات فرسٹ ون ہے. ویئر از ماؤنٹ عرفات؟ مکہ میں. ٹھیک ہے، جس پہ ہمارے پیارے نبی نے جس پہ چڑھ کر خطبہ دیا، آخری حج کا خطبہ.
सेकंड वन है कि व्हाट डिड द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से टू द मुस्लिम्स इन हिज लास्ट रिमार्क, क्या कहा आखिरी हज के खुतबे में? तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, मुस्लिम सब ब्रदर्स टू वन अनदर। अच्छा, अब मिसिंग वर्ड्स हैं वो उनसे फिल करना है, ठीक है। नंबर थ्री क्वेश्चन, ये जो मौका है ये तारीख़ में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, दिस डैश इज़ नॉन इन हिस्ट्री एज हिजरा। अच्छा, अब नेक्स्ट पेज नंबर 5 पे आ जाए। देयर इज़ नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई नबी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे थर्ड वन को देखेंगे तो ये एक्स्ट्रा वर्ड्स थोड़े से यानी टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, तो आप इन्हें कट कर लीजिएगा। ऑल मुस्लिम्स आर ब्रदर टू अनदर, यानी एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। और लास्ट वन फोर्थ जो ब्लैंक है, आई एम लिविंग अमंग यू थिंग विच विल डैश यू गाइड यू, इसमें आ जाएगा। इसे अपनी बुक में सॉल्व कर लीजिएगा। चलें, शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।